یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی بڑی خالی زمین پہ اکیلا کیا کر رہا ہوں، وہاں آ کر بتاتا ہوں۔ دراصل میں اس بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر ہوں اور آپ کو دیکھ کر سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا کہ اس بلڈنگ کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، پر سوال یہ ہے کہ یہ کون سی بلڈنگ ہے اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں، بتاتا ہوں میں۔ بات دراصل 2018 کی ہے، جب میں کلاس 12 سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد دنیا کی دہلیز پہ قدم رکھا تو میں یہ دیکھا کہ ملک کے مسلمانوں کا بہت برا حال ہے اور مسلمان ایک عجیب و غریب بیماری میں ملوث ہیں، اور اس بیماری کا نام ہے غریبی۔ اس قدر غریبی ہے کہ روزانہ ہزاروں بچے ہسپتال کے دروازے پہ دم توڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں علاج کے لیے۔ روزانہ لاکھوں بچے فیکٹریز میں، کارخانوں میں، گھروں میں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں اسکول کی فیس بھرنے کے لیے۔ روزانہ لاکھوں بچے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں اور نہ جانے کتنے بچے رات کو بھوکے پیٹ سوتے ہیں۔ اور جب میں غریبی کی بات کرتا ہوں تو میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا۔ سال 2019 میں نیشنل کاؤنسل فار اپلائیڈ اکنامکس اینڈ ریسرچ نے ملک بھر میں ایک سروے کیا اور اس سروے میں ریسرچ میں یہ نکل کر آیا کہ ہمارے ملک میں آج بھی 31% مسلمان ایسے ہیں، 31% مسلم ایسے ہیں جو بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں، جو غریبی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمان میں سے 6 کروڑ مسلمان آج بھی ایسے ہیں جن کی منتھلی فیملی انکم 2500 روپے سے بھی کم ہے۔ جی ہاں، 2500 روپے سے بھی کم ہے، اور ڈیٹا ان کے بارے میں ہے 6 کروڑ جن کی فیملی انکم 2500 روپے سے کم ہے۔ اب آپ تصور کریں جو 2500 سے 10,000 روپے کے بیچ میں ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے، تو کتنی غربت میں آج ہمارے ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں۔ اور یہ صرف غربت نہیں، یہ نسلی غربت ہے، یہ جنریشنل پاورٹی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نسلوں سے، نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن یہ غربت میں رہے ہیں، نہ جانے کتنی پیڑھیوں سے یہ اسی غربت میں رہے ہیں۔ واحد ایسی دوا ہے جو مسلمانوں کو غریبی سے باہر نکال سکتی ہے اور وہ ہے تعلیم، ایڈوکیشن، مگر افسوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ہاں، کچھ دنوں پہلے آپ نے ولی رحمانی کا یہ ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں وہ لوگوں سے چندہ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں بہت لوگوں کا اشکال ہے، بہت سے لوگوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا اتنا پیسہ جمع کر کے کیا کرے گا۔ بہرحال لوگوں کی بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لڑکا یہ پیسہ چندہ کر کے اپنے لیے نہیں یا اپنے پریوار کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے بچے اور بچیوں کے لیے، ان کے مستقبل کو چار چاند لگانے کے لیے یہ قدم بڑھایا ہے۔ ان پیسوں سے یہ لڑکا ایک بہت بڑا ادارہ بنا رہا ہے جس میں ہر طرح کے غریب بچے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اپنے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے، اور اس میں خاص طور سے غریب بچوں کو پڑھایا جائے گا۔ پہلے غریب بچے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آگے بڑھ نہیں پاتے تھے، اب انشاءاللہ العزیز غریب بچے بھی کچھ کریں، یہ ان کا ارادہ ہے۔ اس لیے جو آگے بچوں کے مستقبل اور ایجوکیشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے غلط کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیاب کرے، آمین۔